بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی قد جعل اللہ لکل شیء قدرا وقال اللہ تعالی وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ آج کا موضوع اصل میں تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق ہے۔ علماء محدثین نے تقدیر کے معاملے میں اصل بحث مباحثے سے پرہیز کا حکم دیا ہے کہ زیادہ اس میں جستجو اور زیادہ بحث نہ کی جائے، اور اس مقام پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتضاء فی قدری، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، ہم تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جلال فرمایا، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا اور رخساروں پر ایسے جیسے انار کے سرخ دانے نچوڑ دیے ہوں، یعنی اس قدر سرکار کو جلال آیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ بس تم تقدیر پر بحث کرو کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا، یہ ایسے کیوں ہو گیا؟ کیا میں اسی بات کے لیے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگ اس بات کے تنازع کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، پہلی امتیں، پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثہ کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے سخت تاکید فرمایا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کبھی اس میں بحث نہیں کرنی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ رب العالمین ہر معاملہ ازل میں لکھ دیا ہے ہر چیز کو۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور مسلم شریف کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ سچ بولنے والے اور سچائی میں تصدیق شدہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اس طرح پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان کی تخلیق کا مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، یعنی ایک پانی کے قطرے کی شکل میں 40 دن تک، پہلے 40 ایام وہ نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد جو اگلے 40 دن ہیں، یعنی اتنا ہی عرصہ ایک جمع ہوا خون بنا رہتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلے 40 دن نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا ہی عرصہ وہ خون سے ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، یعنی پہلے 40 دن وہ ایک نطفے کی شکل میں، اس سے اگلے 40 دن جمع ہوا خون، اور پھر اس سے اگلے 40 دن ایک لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر اس کی طرف فرشتے کو اللہ بھیج دیتا ہے 4 کلمات دے کر کہ وہ اس کے عمر، عمل، رزق، بدبخت اور خوشبخت انہیں لکھ دیتا ہے، اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ تقریباً 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیتا ہے، اور اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ لکھ دے اس کی عمر، رزق، عمل، خوشبخت اور بدبخت، یہ تمام چیزیں اللہ لکھا دیتا ہے فرشتے سے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے،
جو اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا وہ اس پہ غالب آتا ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ احادیث پاک، پوری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان اقدس جو ہے، یہ اسی حوالے سے کہ تقدیر جو ہے، تقدیر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ تقدیر کے سامنے انسان کی تدبیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضرت سہل بن سعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے، اور کبھی بندہ جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اعمال کا دارمدار خاتموں پر ہے۔ ساری زندگی ایک بندہ نیک عمل کرتا رہا لیکن اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوا، اس کا کفر پر خاتمہ ہو گیا، تو اس کے وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک بندے کے سابق زندگی کے جو اعمال تھے وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے، مگر خاتمہ بالامان ہوا ہے، ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، آخری وقت اس کو کلمہ نصیب بھی ہوا ہے، توبہ بھی اس نے کر لی، ایمان پر خاتمہ جو ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو انسان کے اعمال کا دارمدار خاتموں پر رکھا گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ اس چیز کی فکر کرتے تھے، ہمیشہ اس چیز کی فکر کرتے تھے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس کا ٹھکانہ آگ میں نہ لکھ دیا گیا ہو یا جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو۔ اب جب یہ بات میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ تم میں سے ہر بندے کا پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے، تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے تقدیر پر پھر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، عمل چھوڑ دیں؟ بھی ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص کے لیے آسان کیا گیا ہے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور جو اہل سعادت میں سے ہوتا ہے اس کے لیے سعادت کے اعمال آسان ہوتے ہیں، اور جو اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے اس کے لیے شقاوت کے اعمال آسان ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیات مقدسہ کی تلاوت فرمائی کہ جس کا ترجمہ، جس نے عطا کیا اور اللہ سے ڈرا اور بھلائی کی تصدیق کی۔ تو یہ تقدیر کا ایک موضوع ہے۔ تقدیر اصل میں یہ ہے کہ بندہ اچھائی کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ میرے مالک نے جو میرے لیے لکھ دیا ہے مجھے وہ پہنچ کے رہے گا۔ اگر اچھائی بھی کرتا ہے تو یہ اس نیت و ارادے سے کہ میرے مالک کی طرف سے ہے، کیونکہ مجوسی جو ہیں آگ پوجنے والے وہ تقدیر کو نہیں مانتے۔ اسی طرح اسلام کے اندر قدری فرقہ ہے، یہ قدری فرقہ جو ہے امت کے اندر، یہ بھی تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے انسان بس ہوا ہے، وہ جو محنت کرتا ہے بس ٹھیک ہے، مگر وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے سے منع کیا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان تم اس بات طرف لگاتا ہے کہ میں پیدا ہوا اپنے باپ کے سلب سے، میرا باپ میرے دادا کے سلب سے، اور میرا دادا میرے پردادا کے سلب سے۔ وہ کہتا ہے، لجاتا وہ لے جاتا ہے کہ ساری انسانیت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا سے پیدا ہوئی، اور اماں ہوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، لہٰذا ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے۔ تو شیطان پھر دماغ میں ڈالتا ہے کہ اللہ کو بھی پیدا کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں جا کے بندے کا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے۔
اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. کہ اس سوچ اور تفکر میں نہیں پڑنا چاہیے تقدیر کے مسئلے میں، بس یہ عبوری سی ایک بات رکھنی چاہیے. اللہ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.